بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ دوستو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج میں ایک کمنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ کل میں نے نواز شریف کے بارے میں تھوڑی سی تنقید کی تھی، جس کے رد عمل پر ہمارے ایک سننے والے نے مجھے کمنٹ کیا۔ ہمارے سننے والے لکھتے ہیں کہ خبریں پڑھیں، ڈنڈی نہ ماریں، خبر نامے کی آڑ میں اپنی سیاسی بھڑاس نہ نکالیں، یہ صحافتی معیار کے خلاف ہے۔ آگے ان کا مزید لکھنا ہے کہ میری سب اصحاب اصول و اخلاق حضرات سے اپیل ہے کہ اگر واقعی آپ خبریں سننے پر مجبور ہیں اور اس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے تو ڈس لائک ضرور کریں، تاکہ صحافت کے اس خسرے کا دماغ بے راہ روی کا شکار نہ ہو۔ میں نواز شریف کا مداح نہیں ہوں، لیکن انسان کو حق بات کہنی چاہیے۔ تو ریسپیکٹڈ سر، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف آپ اصول و اخلاق کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کو نواز شریف پر تنقید کرنے پر غصہ آ رہا ہے۔ حالانکہ میں خبر کے دوران کسی خبر پر اپنا کمنٹ نہیں دیتا، لیکن کچھ سننے والوں کا اصرار ہوتا ہے کہ میں اپنا کمنٹ بھی دیا کروں۔ چلیں کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پاک ہیں اور انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے بتائیں کہ کیا نواز شریف اور ان کی فیملی سب کچھ سمیٹ کر یہاں سے باہر نہیں لے گئے جو اس ملک نے ان سب کو دیا تھا؟ کیا نواز شریف کا اخلاقی طور پر جس اخلاق کی آپ بات کر رہے ہیں جواز بنتا ہے کہ اسی ملک پر حکومت بھی کریں اور سیاست بھی، اور پھر اسی ملک کے اداروں کو گالیاں بھی دیں؟ میں پھر کہتا ہوں کہ مان لیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن آپ بتائیں کہ کیا یہ سب اخلاق کے دائرے میں تھا کہ اپنا سارا پیسہ اس ملک سے نکال کر باہر لے گئے جہاں انہوں نے 40 سال تک سیاست کے ساتھ ساتھ حکومت بھی کی، اور پھر اس کا جواز یہ پیش کیا کہ پاکستان میں چونکہ بزنس نیشنلائز ہو جاتا ہے اس لیے میں اپنا پیسہ باہر لے گیا۔ آپ جیسے ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مجیب الرحمان کو پسند کیا اور اس کی پوجا کرتے ہوئے اپنی ماں جیسے وطن کے ٹکڑے کروا لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرقی پاکستان میں مسئلے مسائل تھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ملک کے ہی 2 ٹکڑے کروا لیے جائیں، جس کا نعرہ بھٹو نے یہ لگایا کہ ادھر ہم ادھر تم۔ مشرقی پاکستان کے مسئلے مسائل کو کسی اور طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ آپ کی طرح لوگ اس کی پوجا کرتے تھے اس لیے انہوں نے ملک پر اپنے لیڈر کو ترجیح دی، اور جو محب وطن تھے ان کو وہاں آج تک لٹکایا جا رہا ہے۔ ریسپیکٹڈ سر، میں نواز شریف پر اس لیے تنقید نہیں کرتا کہ میں عمران خان کو پسند کرتا ہوں، بلکہ میں پاکستانی ہوں اس لیے تنقید کرتا ہوں۔ میں تو حکومتی وزیروں پر بھی تنقید کرتا ہوں جہاں میری نظر میں تنقید بنتی ہو۔ دیکھیں سر، اس پر بحث جتنی چاہیں کر لیں، لیکن آپ اپنے لیڈر نواز شریف کو پسند کرتے ہیں تو میری کوئی بھی دلیل آپ کو قائل نہیں کر سکے گی۔ آپ اپنے لیڈر کے گناہوں پر بھی نظر پھیر لیں گے۔ اگر آپ پیور محب وطن ہیں تو آپ کو کسی دلیل سے قائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو ہر سیاستدان میں خود ہی برائی نظر آئے گی اگر وہ برا ہے، آپ اس پر تنقید بھی کریں گے اور اچھے کاموں پر تعریف بھی۔ بہرحال مجھے آپ کا یہ جملہ پسند آیا کہ میں تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر واقعی آپ ان کی خبریں سننے پر مجبور ہیں اور اس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے تو ڈس لائک ضرور کریں۔ آپ مجھ پر تنقید اچھے جملوں کا انتخاب کر کے ضرور کریں۔ اخلاقی طور پر یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا بائیکاٹ کرنے کا کہیں اور مجھ پر تنقید کے لیے میری اردو کی طرح غلط جملوں کا انتخاب کریں۔ ایسے تلخ جملوں کی تنقید تو میں نے نواز شریف پر بھی نہیں کی تھی جیسی آپ مجھ پر کر رہے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں آج کی خبروں کی طرف۔ امریکی نائب صدر کے جہاز سے پرندہ ٹکرا گیا۔ امریکہ میں یونیورسٹیاں کھلنے کے بعد کورونا کے کیسز میں یومیہ 3000 کا اضافہ۔ واٹس ایپ اپنے صارفین کے لیے حیرت انگیز فیچر متعارف کرانے جا رہا ہے۔ ڈینگی اور کورونا کے درمیان حیران کن تعلق۔ کورونا چائنا نے ہی پھیلایا، وبا کو بہت جلد شکست دیں گے، صدر ٹرمپ۔ اقوام متحدہ چائنا کا احتساب کرے، صدر ٹرمپ۔
فیس بک کے بانی کو سامسنگ کے موبائلز بے حد پسند۔ جاپان میں سٹورز میں انسانوں کی جگہ روبوٹس نے کام شروع کر دیا۔ سعودی عرب کی بھارت کے لیے پابندیاں۔ پاکستان کی مشہور مزاحیہ سیریز الف نون دوبارہ بنانے کی تیاریاں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی نائب صدر مائک پینس انتخابی مہم کے بعد واشنگٹن روانگی کے وقت ان کے جہاز سے پرندہ ٹکرا گیا، تاہم تمام افراد محفوظ رہے۔ جہاز کے عملے نے حفاظتی اقدامات اپناتے ہوئے جہاز واپس بحفاظت مانچسٹر ایئرپورٹ پر اتار لیا، جس میں نائب صدر اور ان کا عملہ محفوظ رہا۔ جہاز کے عملے نے حفاظتی اقدامات اٹھاتے ہوئے جہاز واپس بحفاظت مانچسٹر ایئرپورٹ پر اتار لیا، جس میں نائب صدر اور ان کا عملہ محفوظ رہا۔ بعد ازاں کارگو جہاز کے ذریعے انہیں واپس واشنگٹن لایا گیا۔ امریکہ میں یونیورسٹیاں اور کالجز کھلنے کے بعد کورونا کے کیسز میں یومیہ 3000 کا اضافہ ہو گیا۔ یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا، انڈیانا یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف واشنگٹن کی طرف سے جاری ایک رپورٹ کے مطابق یہ بات 15 جولائی سے 13 ستمبر کے دوران موبائل فونز کے ڈیٹا کے تجزیے کے بعد سامنے آئی۔ یونیورسٹیاں اور کالجز کھلنے کے بعد کیمپس کے اندر اور اس کے قرب و جوار میں کورونا کے کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کورونا کے کیسز میں اضافے کا تخمینہ 1000 سے 5000 یومیہ لگایا گیا تھا، اور اب یہ اندازہ 3219 کیسز یومیہ تک پہنچ گیا ہے۔ واٹس ایپ جلد اپنے صارفین کی سہولت کے لیے ایسا حیرت انگیز فیچر متعارف کروانے جا رہا ہے جو صارفین کے بڑے مسئلے کا حل ہوگا۔ واٹس ایپ صارفین چاہتے ہیں کہ وہ بیک وقت کئی ڈیوائسز پر اپنا اکاؤنٹ استعمال کر سکیں اور اس کے لیے موبائل کا پاس ہونا بھی ضروری نہ ہو۔ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے واٹس ایپ صارفین کے مسائل حل کرنے جا رہا ہے، جس کے تحت صارفین کو بیک وقت کئی ڈیوائسز پر اپنے اکاؤنٹ کو استعمال کرنے کی سہولت مل سکے گی۔ دوستو، واٹس ایپ میں اس فیچر کی آزمائش 1 سال سے زیادہ عرصے سے ہو رہی ہے۔ یہ فیچر آزمائش کے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس فیچر کے تحت صارفین کے مین ڈیوائس میں انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈیوائس کے سامنے موبائل کو رکھنا لازمی بھی نہیں ہوگا۔ نئے ممکنہ فیچر کو لنکڈ ڈیوائسز کا نام دیا گیا ہے۔ کورونا کے حوالے سے دنیا بھر میں مختلف تحقیقات جاری ہیں۔ حال ہی میں ہونے والی ایک دریافت نے ماہرین کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ امریکہ کی ڈیوک یونیورسٹی کے ماہرین نے برازیل میں ہونے والی ایک تحقیق میں دریافت کیا کہ ڈینگی بخار سے صحت یاب افراد میں کورونا کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ماہرین نے دیکھا کہ گزشتہ 1 سال کے اندر جن ایریا میں ڈینگی بخار کے سب سے زیادہ کیسز دیکھے گئے، وہاں کورونا کا پھیلاؤ نہایت ہی کم رہا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ڈینگی بخار کی اینٹی باڈیز کسی حد تک کورونا سے تحفظ مہیا کرتی ہے یا اسے بے اثر کر دیتی ہے۔ تحقیق میں مزید کہا گیا کہ بظاہر یوں معلوم ہو رہا ہے کہ ڈینگی اور کورونا کے درمیان ایک نوعیت کی کراس ری ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ مفروضہ درست ثابت ہوا تو ڈینگی کی ویکسین کسی حد تک کورونا سے بھی تحفظ مہیا کر سکتی ہے۔ دوستو، برازیل اس وقت کورونا کے کیسز اور اموات کے حوالے سے تیسرا بدترین ملک ہے، تاہم دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ برس ڈینگی سے متاثرہ علاقے کورونا سے بہت کم متاثر ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نتائج نہایت ہی غیر متوقع اور حوصلہ افزا ہیں، جنہوں نے کورونا کے علاج اور تحقیق کے حوالے سے نئے پہلو کی نشاندہی کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم بہت جلد کورونا کو شکست دیں گے۔ کوششوں سے امریکہ میں کورونا سے شرح اموات میں کمی آئی ہے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر چائنا پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا پھیلانے کا ذمہ دار چائنا ہے۔ چائنا نے کورونا پھیلایا جس سے اموات ہوئیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے صدر ٹرمپ، چینی صدر سمیت عالمی رہنماؤں نے خطاب کیا۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ چائنا کسی بھی ملک سے سردیاں گرم کسی بھی قسم کی لڑائی نہیں کرنا چاہتا۔ کورونا سے مقابلے کے لیے دنیا کو سائنسدانوں کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ کورونا کے خلاف سب کو متحد ہونا ہوگا، کورونا کا سیاسی مقاصد کا استعمال سختی سے مسترد کیا جانا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چائنا کورونا ویکسین آزمائش کے تیسرے مرحلے میں ہے۔ چائنا کی کورونا ویکسین ترمیمی بنیادوں پر ترقی پذیر ممالک تک پہنچائی جائے گی۔ دنیا میں معیشت کو درپیش چیلنج سے مل کر نپٹنا ہوگا۔ ممالک کے درمیان اختلافات بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ کسی بھی ملک کو عالمی امور پر غلبہ حاصل کرنے کا حق نہیں ہے۔ چینی صدر کا مزید کہنا تھا کہ کورونا پوری دنیا کے لیے امتحان ہے اور نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سنجیدہ سوچ رکھنا ہوگی۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ تمام ممالک کو سرد لڑائی تنازعات سے ہر ممکن بچنا ہوگا۔ ہم خطرناک سمت میں جا رہے ہیں۔ دو بڑی طاقتور معیشتوں کی جانب سے دنیا کی تقسیم کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جبکہ جنرل اسمبلی میں صدر ٹرمپ نے خطاب میں کہا کہ امریکہ انسانی حقوق کے معاملے میں ہمیشہ سب سے آگے رہا ہے۔ امریکہ افغانستان کے امن کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ افغانستان سے اپنے اہلکاروں کی تعداد کم کر رہے ہیں۔ کورونا وبا کے معاملے پر اقوام متحدہ چائنا کا احتساب کرے۔ کورونا دنیا میں پھیلانے کی ذمہ داری چائنا پر عائد ہوتی ہے۔ چائنا کو کورونا پر جواب دینا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ کورونا کے آغاز میں چائنا نے اپنی ڈومیسٹک فلائٹس پر پابندی لگا دی، لیکن اپنے ملک سے بیرون ملک پروازیں جاری رکھی تاکہ کورونا پوری دنیا میں پھیل سکے۔ اس دوران اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ دولت مند ملکوں نے 11 کھرب ڈالر جمع کر لیے، لیکن غریب ممالک اپنے لوگوں کے لیے معیشت کو زندہ رکھنے والے وسائل حاصل کرنے کی تگودو کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا مزید کہنا تھا کہ اگر ساری قومیں کورونا سے محفوظ نہیں ہوں گی تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ روس کے صدر نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے عالمی معیشت کی بحالی میں بہت وقت لگے گا۔ روس کورونا سے بچاؤ کے لیے پہلی ویکسین کی تیاری میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہمیں کورونا سے نپٹنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں امن کے حصول کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے۔ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس اور ٹیسلا کے بانی ایلن مسک سمیت دیگر بڑی شخصیات آئی فون استعمال کرتی ہیں، لیکن فیس بک کے مالک اور چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک کو سامسنگ فون پسند ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں چند سالوں سے سامسنگ فون استعمال کر رہا ہوں اور میں سامسنگ فون کا بہت بڑا مداح ہوں۔ میرے خیال میں سامسنگ کمپنی بہت اچھے فون بناتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سامسنگ فون کو پسند کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں اینڈرائیڈ کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ دنیا میں موبائل فون صارفین کی اکثریت اینڈرائیڈ ہی استعمال کر رہی ہے۔ چنانچہ بہتر یہی ہے کہ میں اور میری ٹیم بھی اینڈرائیڈ فونز ہی استعمال کریں تاکہ ہمیں صارفین کی اس اکثریت کی ضرورتوں سے آگاہی ملتی رہے۔ جب کورونا کی وبا پھیلی تو ووہان سمیت چائنا کے کئی شہروں میں مریضوں کے علاج اور طبی عملے کے تحفظ کے لیے ہائی ٹیک ڈیوائسز کا استعمال کیا گیا۔ بعض میڈیکل سینٹرز میں روبوٹس کا استعمال کیا گیا جو مریضوں کے ٹیسٹ کرنے، انہیں ادویات دینے اور صفائی ستھرائی سمیت دیگر کئی امور سر انجام دینے لگے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وبا ختم ہونے کے بعد بھی اب روبوٹس کا ہماری زندگیوں میں چلن پہلے سے عام ہو جائے گا، کیونکہ جاپان نے ورک فورس کی کمی پر قابو پانے کے لیے کئی طرح کے اسٹورز پر 7 فٹ لمبے روبوٹ سے کام لینا شروع کر دیا ہے۔ CNN کے مطابق عمر رسیدہ آبادی کی شرح بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جاپان میں لیبر کی بہت کمی واقع ہو چکی ہے اور سٹورز اور کمپنیاں وغیرہ کو ملازم تلاش کرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان ملازمین کی جگہ روبوٹس کو کام پر لگا رہے ہیں۔ ان اینڈرائیڈ روبوٹس کو انسان ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلاتے ہیں، تاہم ایک ہی آدمی سٹور میں بیک وقت کئی روبوٹس کو آپریٹ کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ روبوٹس بھاری اشیاء اٹھانے، انہیں ایک سے دوسری جگہ لے جانے اور ترتیب سے رکھنے سمیت کئی کام کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے بھارت کے لیے اپنی تمام پروازوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ بھارت میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر سعودی عرب نے بھارت کے لیے اپنی تمام پروازوں پر پابندی لگا دی ہے۔ سعودی حکومت نے بھارت کے علاوہ برازیل، ارجنٹائن کے لیے بھی سفری پابندیاں عائد کی ہیں، جبکہ پاکستان کورونا وبا پر قابو پانے کی وجہ سے سفری پابندیوں سے آزاد رہے گا۔ 60 کی دہائی کی مشہور پاکستانی مزاحیہ ٹی وی سیریز الف نون کو جلد ہی ایک فیچر فلم کے طور پر دوبارہ پیش کیا جائے گا۔
1965 میں نشر ہونے والی طنز و مزاح پر مبنی ٹی وی سیریز الف نون آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ لوگ آج بھی اس کے سحر میں جگڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی اس کلاسیکل ٹی وی سیریز کو ایک بار پھر فیچر فلم میں تیار کیا جا رہا ہے۔ نون کے مرکزی کرداروں میں الن کا مشہور کردار کمال احمد رضوی اور ننے کا کردار رفیع خاور نے ادا کیا تھا، اور اب یہ دونوں کردار شہزاد رائے اور فیصل قریشی ادا کریں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔